ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ارسلان۔ آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں نمرہ حنیف۔ نمرہ حنیف ادب کے مضمون میں زیر تعلیم ہیں۔ سمیرہ بطول ایک باریک نظری کے ساتھ اپنا نظریہ رکھتی ہیں۔ عمر زین العابدین دور اندیش انسان ہیں۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال کی صدارت میں جو 30 دسمبر 1930 میں لاہور کے مقام پر جو خطبہ دیا گیا، قرارداد منظور ہوئی، جسے قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ قرارداد پاکستان پر جو مخالفین نے بے بنیاد الزامات لگائے ان پر ہم روشنی ڈالیں گے اور ان حقائق کو سامنے لائیں گے۔ ہمارا نظریہ صرف ان حقائق کو سامنے لانا ہے جن سے لوگ ناشناس ہیں، نا واقف ہیں۔ چلتے ہیں ہمارے پہلے گیسٹ نمرہ حنیف کی طرف۔ نمرہ حنیف، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے، امپورٹل ایئر کا مصنف ایمن رنچ قائد کے متعلق کیا کہتا ہے اور ایک الگ ریاست کا خیال کب آیا؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کو مسلمانوں کی الگ ریاست کا خیال پہلی دفعہ کب آیا۔ یہ بات ہے 1930 کی، جب ہندوؤں نے مسلمانوں پر بے شمار ظلم ڈھائے، جب مسلمانوں کے لیے نوکریوں کے دروازے بند کر دیے گئے، مسلمانوں کو مسلم دشمن ترانہ بندے ماترم پڑھنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان سب صورتحال کو دیکھ کر قائد اعظم بہت مایوس ہوئے اور انگلستان چلے گئے۔ اسی عرصے میں 1930 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر ایک مسلمان اکثریتی علاقوں پر ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ اس قیام کے دوران ود ان اور ود آؤٹ کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس ریاست کو ہندوستان فیڈریشن کے اندر یا باہر قائم کیا جا سکتا تھا، لیکن بعد ازاں انہوں نے مدلل وضاحت کر دی کہ یہ ہندوستان کہ ان کا مدعا اس ریاست کو ہندوستان کے اندر قائم کرنے کا تھا۔ قائد اعظم مسلمانوں کی ریاست سے مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے۔ انگلستان کے قیام کے دوران بہت سارے سیاستدان قائد اعظم سے ملتے رہے۔ لیاقت علی خان اور بھی نوجوان قائد اعظم کو ہندوستان آنے پر آمادہ کرتے رہے۔ کیمرے سے چودھری رحمت علی اور خواجہ رحیم سمیت کئی طلباء نے مطالبے کے دوران قائد اعظم کو پاکستان کے قیام کی تجویز پیش کی۔ قائد اعظم کا فرمان تھا کہ نوجوانوں جلدی نہ کرو، پانی کو بہنے دو، یہ اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ اس تصور نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ خود بنا لی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے، برائے مہربانی اس پر بھی اپنے نظر ثانی کریے گا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں زیر تعلیم چودھری رحمت علی نے 1933 میں ایک پمفلٹ شائع کروایا، نو اینڈ نیور کے نام سے۔ اس پمفلٹ کو شائع کروانے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیمبرج میں چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں نیشنل موومنٹ آف پاکستان قائم کی اور ایک پمفلٹ ناؤ اور نیور، اب یا کبھی نہیں، شائع کیا۔ اس پمفلٹ کی بنیاد اس وجہ سے رکھی گئی کہ اگر پاکستان کی بنیاد اب نہیں رکھی گئی تو کبھی نہیں رکھی جائے گی۔ اس پمفلٹ کو برطانوی اراکین پارلیمنٹ میں آہستہ آہستہ بھجوانا شروع کر دیا تاکہ برطانوی اراکین پاکستان کے قیام کے لیے اپنا ذہن کو ہموار کرے۔ بالآخر برطانوی پارلیمنٹ نے ہی پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ اس ناؤ اور نیور، اب یا کبھی نہیں، اس پمفلٹ کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی کہ اگر پاکستان اب نہیں بنا تو کبھی نہیں بنے گا۔ آپ سے میرا آخری سوال ہے، قائد اعظم 25 مارچ 1940 کو یوم اقبال لاہور میں صدارت کرتے ہوئے فرمایا، اگر کبھی مسلمان ریاست معرض وجود میں آ جائے اور مجھے اس ریاست کی حکمرانی اور کلام اقبال میں چوائس دی جائے تو میں کلام اقبال کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ اسی جملے کے پیچھے قائد کا نظریہ کیا تھا؟ اس پر وضاحت کیجیے۔ اسی عرصے کے دوران 1936 سے لے کر 1937 کے درمیان علامہ اقبال نے جو بھی خطوط قائد اعظم کو لکھے وہ ایک کتاب کی صورت میں چھایا ہو چکے ہیں۔ میرے مطالعے کے مطابق علامہ اقبال کے خطوط اہم پیش رفت تھی جنہوں نے قائد اعظم کے نظریات کو حکمت عملی کی تشکیل پیش کی اور اس میں اہم کردار سر انجام دیا۔ ان خطوط میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پر مشتمل آزاد مقتدر
ریاست کے مطالبے پر قائم کیا۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس کسی مسلمان اکثریتی صوبے میں منعقد کرنے کی معطل تجویز پیش کی۔ علامہ اقبال نے پنجاب کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے مارچ میں تجویز دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ قرارداد پاکستان لاہور کی منظوری کے بعد جب قائد اعظم نے کہا کہ اگر آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے، کیونکہ ہم نے وہی کر دکھایا ہے جو وہ چاہتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور حقائق کو واضح کر دیا۔ اب ہم ایک اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جی، سمیرہ بطول۔ سمیرہ بطول، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے، کہا جاتا ہے قرارداد لاہور میں ایک ریاست کا نہیں بلکہ ایک آزاد مسلمان مملکتوں کا تصور تھا، اور مطالبہ کیا تھا؟ اسلام بھائی، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا اور مجھے اپنے آئیڈیاز شیئر کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے جو کویشچن پوچھا ہے اس کے حوالے سے اگر بات کرتی چلوں تو خطبہ الہٰباد سے لے کر قرارداد پاکستان تک جو 10 سال کا عرصہ تھا، اس میں سے سب سے اہم اور امپورٹنٹ حصہ ہمارے لیے رہا وہ قرارداد پاکستان لاہور ہے۔ کیوں قرارداد پاکستان لاہور سب سے اہم اور امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ بعد میں جا کے قائم پاکستان کی بنیاد بنی۔ یہ جو قرارداد پاکستان لاہور ہے وہ 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی، لیکن اس کی منظوری ہوئی 24 مارچ 1940 کو۔ لیکن اس کے مختلف پہلوؤں کو اب بھی زیر فکر لایا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے سال گزر چکے ہیں، قرارداد پاکستان کی تشکیل، اس کے مصنفین، اس کے متن کے حوالے سے لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کے باوجود بھی اسے غور و فکر اور زیر بحث لایا جا رہا ہے اب بھی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ سچ ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مولانا فضل الحق سے لے کر شیخ مجیب الرحمن سے ہوتے ہوئے ولی خان اور بہت سے دوسرے قومیت پرست سیاسی لیڈروں کا یہی اصرار اور یہی کہنا ہے کہ قرارداد پاکستان لاہور ایک ریاست کا نہیں بلکہ 2 آزاد مسلمان مملکتوں کا تصور اور مطالبہ تھا، جس نے 1971 میں جا کے مشرقی پاکستان سے علیحدگی کے بعد اپنی عملی شکل اختیار کی۔ یہ بہت سے سیاسی لیڈروں کا کہنا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو ہمیشہ سے ایک ریاست کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد کسی غیر مسلم صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے ایک ریاست کا مطالبہ کیا تھا، جس کا حوالہ ہمیں اسٹینلے والپٹ کی کتاب جناح پاکستان میں بھی ملتا ہے۔ اگر ہم مزید ریفرنسز کی طرف جائیں تو گاندھی جی سے خط و کتابت میں بھی جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف رہا وہ ایک ریاست کا تھا۔ تو جتنے بھی ریفرنسز ہم نے لیے، جتنے بھی حوالے ہم نے دیکھے، ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی 2 مسلمان مملکتوں کا تصور نہیں بلکہ ہمیشہ سے ایک ریاست کا تصور دیا اور ہمیشہ سے ایک ریاست کا مطالبہ کیا۔ ان کا ایک ہی ہدف تھا، وہ ہدف تھا ایک ریاست کا۔ تھینک یو۔ ضرب بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے نہیں میسر تو نگری سے بھی نہیں۔ ایک اور سوال ہمارے ذہنوں کی زینت بنتا ہے، جہاں قرارداد لاہور کے متن کے حوالے سے کہیں کنفیوژن تھی، اس کے علاوہ مصنف کے بارے میں بھی ایک ایجنڈے کے تحت شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، تو آپ ڈاکٹر مبارک علی کے دعوے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل، جو ڈاکٹر محمد علی ہے انہوں نے وہی جو دعویٰ ہے وہ پھر دہرایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1940 میں ہندوستان کے وائسرائے جو لارڈ لنتھگو تھا، انہوں نے وائسرائے کونسل کے رکن سر ظفر اللہ خان سے تقسیم ہند پر ایک نوٹ لکھوایا، یعنی ان کو ایک نوٹ لکھنے کو کہا۔ پھر لارڈ لنتھگو نے حکومت سے وہی نوٹ منظور کروا لیا اور اس کے بعد وہ نوٹ قائد اعظم کو دے دیا گیا، اور قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے اجلاس میں وہ نوٹ منظور کروا لیا، یہ کہا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ ڈاکٹر مبارک علی نے کیا۔ یہ تو قائد اعظم کو انگریزوں کا ایجنٹ اور پاکستان کو انگریزوں کا تحفہ قرار دینے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک بات شواہد سے ثابت ہو چکی ہے کہ قرارداد پاکستان کا سر ظفر اللہ خان سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور اس حقیقت سے ولی خان اور ڈاکٹر مبارک علی دونوں لا علم ہیں۔ مجھے ڈاکٹر مبارک علی کے دعوے پر شک ہے، کیونکہ نہ انہیں
ظفر اللہ خان کی 25 دسمبر 1981 کی انٹرویو کا علم ہے، جو تمام اخبارات میں واضح اور نمایاں طور پر چھپ چکی ہیں۔ اگر ہم یہاں سر ظفر اللہ خان کا بیان ملاحظہ فرمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر اور واضح الفاظ میں کہا تھا، میں نے وائسرائے للتگو کے کہنے پر ایک اسکیم بنائی جس میں متحدہ ہندوستان کے اندر فیڈریشن کی تو بات کی، فیڈریشن کا تو تصور دیا، نہ کہ تقسیم ہند کا۔ اور اطلاع کے لیے اس کا حوالہ ہمیں پروفیسر اکرام کی کتاب ٹروتھ از ٹروتھ سے بھی ملتا ہے۔ مسلم لیگ ریکارڈ کے مطابق قرارداد پاکستان کا جو ڈرافٹ تھا وہ تیار کرنے کے لیے سر سکندر حیات، ملک برکت علی اور نواب اسماعیل خان پر ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کے تیار کردہ ڈرافٹ پر سبجیکٹ کمیٹی نے قائد اعظم کی خدمت میں اور قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ کو 7 گھنٹے اس پر بحث کی۔ یہ ڈرافٹ مسلم لیگ کے آرکیوز میں اب بھی موجود ہے اور اس میں علی محمد راشدی، محمد نعمان، ظہیر الدین فاروقی، مشتاق گورمانی اور عاشق حسین بٹالوی وغیرہ وغیرہ نے ترامیم کی۔ خود قائد اعظم کے اپنے ہاتھ سے لکھی گئی ترامیم بھی اس قرارداد میں دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ اب اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو مسودہ تھا، جو نوٹ تھا، وہ وائسرائے کی طرف سے آیا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ نوٹ جو ہے وائسرائے کی طرف سے آتا تو اس میں مزید ترمیم کی ضرورت نہیں۔ آپ سے ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ بنیادی ڈرافٹ کس نے تیار کیا جس میں ڈھیروں ترامیم کی گئی؟ مسلم لیگ کے بہترین ذہن اس میں سیاست گٹنے غور کرتے رہے۔ یہ ڈرافٹ یا مسودہ وائسرائے لنگویتھو نے سر ظفر اللہ خان سے لکھوایا یا کسی اور سے لکھا یا خود لکھا؟ اس پر اپنی نظر ثانی فرمائیے گا۔ جی بالکل ارسلان بھائی، بالکل میں آپ کی بات سے متفق کرتی ہوں کہ اب ہمارے ذہنوں میں ایک کوشچن رائز ہو رہا ہے کہ آیا وہ مسودہ ڈرافٹ یا نوٹ واقعی میں وائسرائے کی طرف سے آیا تھا یا وہ کسی اور نے لکھا تھا؟ اگر واقعی میں وہ وائسرائے کی طرف سے آتا تو آئی تھنک اس کے اندر اتنی ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر ہم اس پہ بات کریں تو قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد آئی تھنک لگ بھگ 1 سال بعد جب پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی میں اس حوالے سے کوشچن پوچھا جاتا ہے تو اس کے جواب میں وزیر اعظم سکندر حیات، جو کہ اس وقت پنجاب کے پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ قرارداد پاکستان کا بنیادی ڈرافٹ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، لیکن ورکنگ کمیٹی نے بے شمار ترمیم کر کے اسے اکثر بدل ڈالا تھا۔ سر سکندر حیات نے بھی وضاحت کی کہ انہوں نے متحدہ ہندوستان کے اندر فیڈریشن کی بنیاد پر قرارداد تیار کی تھی، لیکن یہ ورکنگ کمیٹی ہی تھی جس نے اسے تقسیم ہند اور مکمل آزادی کا مطالبہ بنا دیا۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ قرارداد پاکستان کا بنیادی ڈرافٹ سر سکندر حیات نے تیار کیا تھا، جسے مسلم لیگ کی سبجیکٹ کمیٹی نے اکثر بدل کر اپنی امنگوں کے سانچے میں ڈالا۔ تو یہاں سے 2 بات واضح ہو گئی کہ ایک تو جو قرارداد پاکستان ہے اس کے اندر کیا تھا، تقسیم ہند کی بات نہیں کی گئی تھی، ہندوستان کے اندر فیڈریشن کی بات کی گئی تھی، اور دوسرا وہ جو ڈرافٹ تھا وہ وائسرائے کی طرف سے نہیں آیا تھا، نہ ہی وائسرائے نے لکھا تھا، بلکہ وہ سر سکندر حیات جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے لکھا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ سمیرا آپ کا، آپ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ جی چلتے ہیں ہمارے تیسرے گیسٹ عمر زین العابدین کی طرف جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر زین العابدین، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے، 1935 کے ایکٹ کے تحت انتخابات کروائے گئے، آپ ان انتخابات کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ اپنے نظریات سے ہمیں آگاہ فرمائیے گا۔ جی وعلیکم السلام ارسلان، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا، اور جو سوال آپ نے پوچھا وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 1935 کے ایکٹ کے بعد کانگریس کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے 7 صوبوں میں اپنی حکومت بنا لی، اس کے بعد انہوں نے ایک اور صوبے کو اپنے ساتھ ملایا، اس طرح 8 صوبوں میں کانگریس کی حکومت بن گئی۔ جب 8 صوبوں میں کانگریس کی حکومت بن گئی تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ مسلمان طلباء کو بندے ماترم ترانہ پڑھنے پر مجبور کیا گیا، اور مسلمان جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو معبود تصور بھی نہیں کر سکتے، ان مسلمان طلباء کو گاندھی جی کے بت کی پرستش پر مجبور کیا گیا۔
सरकारी मुलाजमतों से मुसलमानों को बेदखल कर दिया गया। इसके साथ साथ उन पर बहुत से और भी जुल्म किए गए, जिसने मुसलमानों की आंखें खोल दी कि अंग्रेज़ों के होते हुए कांग्रेस मुसलमानों के साथ इतना बदतरीन सलूक कर रही है, तो जब अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे इसके बाद वो मुसलमानों के साथ कितना बदतरीन सलूक कर सकती है। इस तरह मुसलमानों की आंखें खुल गई और 1939 में कांग्रेस ने अपने इक़्तिदार से इस्तीफ़ा दे दिया। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। आपसे हमारा एक और सवाल है। कुछ मुखालफिन पाकिस्तान पर यह एतराज़ उठाए हैं कि करारदाद पाकिस्तान मुसलमानों का फौरी फैसला था या किसी एक फ़र्द की कोशिश थी। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? जी अस्सलाम भाई, आपका दूसरा सवाल भी बहुत पेचीदा है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि करारदाद पाकिस्तान मुसलमानों का या मुस्लिम लीग का एक फौरी फ़ैसला था। मैं तारीख़ी पस मंज़र से आपको आगाज़ करना चाहूँगा कि ये मुसलमानों का एक फौरी फ़ैसला नहीं था, बल्कि अक्टूबर-नवंबर 1938 में जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में मुक़ीम थे, इस दौरान उन्होंने सर अब्दुल्ला हारून से बहुत सी मुलाकातें की, जिनका बुनियादी मकसद ये था कि वो मुसलमानों के अलहदा वतन के ज़िमन में मवाद इकट्ठा करें। ये ज़िम्मेदारी उन्होंने पीर अली मोहम्मद राशिदी के सुपुर्द की, जो साल भर मेहनत करते रहे और एक रिपोर्ट तैयार करते रहे। इसी दौरान तक़सीम हिंद और क़याम पाकिस्तान की स्कीमें भी बनाई जाती रहीं और वो स्कीमें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भेजी जाती रहीं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन स्कीमों पर गौर करते रहे और मुसलमानों का बाशऊर तबका इस बात को जान गया था फूल है कि महवे तरन्नम अब तक, इसके सीनों में है नगमों का तलातम अब तक। जन्म लेता है 26 मार्च 1939 को मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी की कोशिशों के दौरान अजलास मुनक्किद हुआ। वर्किंग कमेटी क्या थी और इनमें कौन कौन से अरकान मौजूद थे, इस पर ज़रा तफसील के साथ अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जी अस्सलाम साहब, 26 मार्च 1939 को मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसका बुनियादी मकसद तकसीम की तमाम स्कीमों पर गौर किया जाना था। पंजाब के गवर्नर साहब ने कोशिश की कि सर सिकंदर हयात के ज़रिए सर अब्दुल्ला हारून की स्कीम का रास्ता रोक लिया जाए। वर्किंग कमेटी 9 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसने तकसीम की स्कीमों पर गौर किया, जिसके नतीजे में 8 अप्रैल को दिल्ली में मुस्लिम कौंसिल का एक इजलास हुआ। इस इजलास में क़ायद-ए-आज़म ने शिरकत की और तकरीर भी की। तकरीर के दौरान उन्होंने फरमाया कि हमारे पास तकसीम के लिए बहुत सी स्कीमें हैं जिन पर हम गौर कर रहे हैं। उन्होंने एक बेहतर स्कीम बताई जो कि हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया का क़याम था। क़ायद-ए-आज़म ने कौंसिल को यह यकीन दिलाया कि तकसीम की ऐसी स्कीम पर गौर किया जाएगा और ऐसी स्कीम वज़ा की जाएगी जो मुसलमानों के हकूक़ के लिए बेहतर होगी या मुसलमानों के मफाद के लिए बेहतर होगी। जी बहुत शुक्रिया। वाशियाँ आपकी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपने नज़रियात से आगाह फरमाया। शुक्रिया आप सबका, आप आज हमारे शो की ज़ीनत बने। आप तमाम ने अपने नज़रियात और हक़ाइक़ को सामने रखा। ये तमाम तर हक़ाइक़ सच तो ये है किताब के मुसन्नफ़ डॉक्टर सफ़दर महमूद की किताब में मिलता है। एक बात शहादत से साबित हो चुकी है कि करारदाद पाकिस्तान का ज़फ़रुल्लाह ख़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मोहतरम डॉक्टर मुबारक अली अजब स्कॉलर और मौरख़ हैं। इन्हें ना ज़फ़रुल्लाह ख़ान 25 दिसंबर 1981 के इंटरव्यू का इल्म है जो तमाम अखबारात में नुमाया तौर पर छपा था, ना सर सिकंदर हयात की कौमी असम्बली के तौर पर उन्होंने बयान का इल्म है और ना ही उन्होंने सुना है और ना ही उन्होंने मुस्लिम लीग रिकॉर्ड में मौजूद करारदाद देखी है ताकि उन्हें तरामीम का अंदाज़ा हो सके। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा तहरीक के साबिक़ प्रोफेसर इकराम अली मलिक की किताब ट्रुथ इज़ ट्रुथ पढ़ी है, जिसमें इस करारदाद की ड्राफ्टिंग के हवाले से नाकाबिल तादीद मवाद दिया गया है और ना ही इन्होंने शरीफुद्दीन पीरज़ादा की किताब पढ़ी है। इसके बावजूद स्कॉलर और एक अजब मौरख़ होने का दावा करते हैं और वो मुसलसल
2.5 साल से प्रोपेगेंडा किया जा रहे हैं कि करारदाद पाकिस्तान वासराय लंघित होने कायद आज़म को दी और इन्होंने मुस्लिम लीग के अजलास से मंजूर करवा ली। ज़ाहिर है ऐसे हज़रात का मखसूस एजेंडा है, वो ये कायद आज़म को अंग्रेज़ों का एजेंट और पाकिस्तान को अंग्रेज़ों का दिया गया एक तोहफ़ा करार देते हैं और वो सिर्फ नौजवान नस्लों के जहनों में जहर घोल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादों को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, नकब लगा रहे हैं। करारदाद पाकिस्तान के हवाले से इसके मज़ामीन भी पढ़ चुका हूँ और इनके प्रोग्रामों की वीडियोस भी देख चुका हूँ। अफसोस तो इस बात का है कि जो हजरात इन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए प्लेटफॉर्म फ्राहम करते हैं और इनको सराहा जाता है,